بلکہ پورے پاکستان میں آج صحافتی کمیونٹی سراپا احتجاج ہے، اور اس احتجاج کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ جو صحافیوں کے خلاف لاقانونیت کا بازار گرم کر رکھا ہے حکومت نے، اس بازار کو بند کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جب ابھی میرے ساتھی بات کر رہے تھے، ہم یہ سوچ رہے تھے کہ شاید جو ہے وہ پچھلے 4 سال بڑے کٹھن تھے، خان صاحب کی حکومت چلی گئی ہے اور وہ جو گردنوں میں سریا تھا وہ نکل گیا ہے، اب صحافی جو ہے اور صحافت جو ہے وہ آزاد ہو جائے گی۔ تو معذرت کے ساتھ وہ جاتے جاتے وہ سریا جو ہے وہ موجودہ حکومت کو گفٹ کر گئے ہیں، اور یہی وہ سریا ہے جس کے تحت یہ حکمران سمجھتے ہیں، یہ انفارمیشن منسٹری سمجھتی ہے، یہ تمام جو اس وقت مسند پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قانون ان کے گھر کی لونڈی ہے، قانون ان کے گھر کی باندی ہے، وہ جیسے چاہیں گے استعمال کریں گے، جیسے چاہیں گے عماد یوسف کے ساتھ سلوک کریں گے، جیسے چاہیں گے ارشد شریف کے ساتھ سلوک کریں گے، اور یہ تک بتانا گوارا نہیں کریں گے کہ ارشد شریف کو یہاں سے جانے پر مجبور کس نے کیا۔ اس پہلے سوال کا جواب ابھی تک تو نہیں مل سکا، باقی کے سوالوں کا کیا جواب ملے گا؟ اور اب جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ غیر قانونی طور پر جو ہے وہ صحافیوں کو دھمکایا جا رہا ہے، ان کو جو ہے وہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، FIRs کاٹی جا رہی ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے وہ جو ایک غیر اعلانیہ سینسرشپ ہے وہ اس کا سلسلہ جاری ہے۔ لیکن اگر حکمران اس طرح کی ہتھ کنڈے استعمال کرتے رہیں گے تو ہم صحافتی کمیونٹی اسی طرح سڑکوں پہ رہیں گے، اور زندہ ہے صحافی، زندہ ہے صحافی، گولی بھی کھا کے زندہ ہے، لاٹھی بھی کھا کے زندہ ہے، زندہ ہے صحافی، زندہ ہے۔ یہ صحافی زندہ ہیں، اور اسی لیے اسی طرح سے اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے، بولتے رہیں گے، چاہے کتنا ہی جبر کر لیا جائے، لیکن جبر اور ظلم کی رات کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، رات ہی ہوتی ہے، کٹ جاتی ہے، لیکن یہ حکمران یہ جان لے کہ یہ صحافتی کمیونٹی اسی طرح ڈٹ کر کھڑی رہے گی۔